خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا پروگرام خواتین و حضرات انڈیا اور پاکستان کی ملٹری قوتوں کا موازنہ ہے۔ ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لینڈ فورسز، ایئر فورسز، شپس، نیوی اور نیوکلیئر اوور ہیڈز، مین پاور اور گلوبل رینکنگز۔ ہم یہ بھی آج بات کریں گے کہ انڈیا اور پاکستان کے لیے اگر جنگ ایک کنونشنل طریقے سے چھڑی، اللہ نہ کرے، تو دونوں کو اس کے کیا قیمت ان ٹرمز آف منی ادا کرنی پڑے گی۔ اس سے پہلے خواتین و حضرات کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف جائیں، چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا کر۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خواتین و حضرات، جب ہم ملٹری کمپیریزن جو دے رہے ہیں وہ 2025 کے ایگزسٹنگ سٹیٹسٹکس ہیں، جس میں جو انٹرپلے ہے مین پاور کا، ایکوپمنٹ کا، ملٹری اسٹریٹجیز کا، نیوکلیئر اوور ہیڈز کا، کیپیبلٹیز کا اور ایکوپمنٹ کا، یہ ساری چیزیں انٹرپلے کرتی ہیں۔ لیکن جب ہم وہ اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ اعداد اور شمار ہی کی بنیاد کے اوپر ممالک فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت فیکٹرز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا کے کتنے ممالک اس جنگ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے ڈرا بیکس کیا ہیں، کیوں انڈیا اور پاکستان کو کس بات کی جھجک آئے گی جنگ کرنے میں۔ جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس کے لیے ہم اگلے دن ایک اور ولاگ کریں گے، کیونکہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے ایک ولاگ میں سمائی نہیں جا سکتی۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملٹری رینکنگ۔ یہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ انڈیکس ہے جس کو گلوبل فائر پاور انڈیکس کہا جاتا ہے، جو 145 ممالک کو ایویلویٹ کرتا ہے مختلف اینگل سے۔ ان کے پاس 60 بینچ مارکس ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اپنا تجزیہ نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو اعداد و شمار پیش کریں گے ایک ایک کر کے، وہ ہم کریں گے انڈیا کی رینکنگ۔ انڈیا دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے گلوبلی ان ٹرمز آف ملٹری۔ پاکستان گلوبلی 12ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر ہم مین پاور کی بات کریں کہ کس کے پاس کتنی باڈیز ہیں، کتنے لوگ ہیں، تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو جو اس وقت پرسنل ہے اور دوسرا جو ریزروڈ پرسنل ہوتا ہے، جس کو وقت آنے پر منگوایا جا سکتا ہے، جیسے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں۔ انڈیا کے ایکٹیو پرسنل 1.6 ملین، یہ دنیا میں گلوبلی سیکنڈ نمبر پر ہے انڈیا۔ ان کی فوج کے سب سے زیادہ لوگ سیکنڈ نمبر پر ان کے پاس ہیں۔ ان کا ریزرو پرسنل 1.16 ملین ہے، جو 7ویں نمبر پہ ہے گلوبلی ان کا ریزروڈ پرسنل۔ دوسری جانب پاکستان کا ایکٹیو پرسنل 6,54,000 اور ریزرو پرسنل 6,50,000 ہے۔ اب آئیے آپ ڈیفنس بجٹ کی جانب۔ خواتین و حضرات، پیسہ بہت چاہیے، نہ صرف ایک آرمی کو مینٹین کرنے کے لیے، بلکہ اگر آپ جنگ میں جاتے ہیں کیفیت میں تو یہ بے انتہا خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کیا بڑھتے ہیں اور کس طرح ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ 79 بلین، فارن ریزروز 6 to 7 بلین۔ پاکستان کا اس وقت جو ریزرو بجٹ ہے وہ 10 سے 12 بلین ہے۔ بیچ میں جنوری میں ایک وقت تھا جب ہم نے 15 بلین کو ٹچ کیا تھا، وہ اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں۔
فورن ریزروز ہمارے 13.7 بلین ہیں. اب آپ لاجسٹکس کی جانب آئیے. لاجسٹکس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس پورٹس کتنے ہیں، آپ کے پاس ایئرپورٹس کتنے ہیں، ایئرپورٹس کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں آپ کے پاس، جو آپ پاکستان کے خلاف اور پاکستان انڈیا کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. پہلے انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا کے 311 آپریشنل ایئرپورٹس ہیں اور انڈیا کے پاس 56 میجر پورٹس ہیں اور اس میں ٹریڈ ٹرمینلز بھی شامل ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 116 ایئرپورٹ اور 3 پورٹس یعنی بندرگاہیں شامل ہیں. اب ہم لینڈ فورسز کی بات کرتے ہیں، یعنی ملٹری، شپس، نیوی اینڈ دا ایئر فورس. انڈیا کے پاس اس وقت ایز وی اسپیک وہ 6th ان دا ورلڈ گلوبلی رینک کرتا ہے ود 4614 ٹینکس. 4614 ٹینکس ہیں اور ان کا لیول گلوبلی 6 نمبر پر آتا ہے. ان کے پاس آرمڈ وہیکل 1,51,248، آرٹلری 9,719 پیسز، یعنی اگر رائفلوں کو گنے، مختلف ہتھیاروں کو گنے تو 9,719 پیسز ہیں. ہم پاکستان کی جانب آتے ہیں. پاکستان کے پاس ٹینکس 3,742 ہیں. آرمورڈ وہیکلز ہمارے پاس 50,000 ہیں. آرٹلری 4,472 پیسز. اب آپ آئیے جناب ایئر فورس کی جانب. انڈیا کے پاس ٹوٹل ایئر کرافٹس جو 4th دنیا میں 4تھے لیول پہ رینک ہے اس کا ان ٹرمز آف کوانٹٹی، 2229 ایئر کرافٹس ہیں. پاکستان کے پاس 1309 ایئر کرافٹس ہیں اور فائٹر جیٹس 328 سے لے کے 387 تک. یہ اتنا ڈفرینس اس لیے ہے کیونکہ کچھ آپ کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں، مینٹیننس مانگ رہے ہیں، کچھ گراؤنڈڈ ہیں، تو اس کے درمیان ہے. نیول فورسز، انڈیا کی فلیٹ اسٹرینتھ 294 ویسلز اور سبمرینز 18. پاکستان کی فلیٹ اسٹرینتھ 121 ویسلز اور 8 سبمرینز ہیں. ہم نیوکلیئر کیپیبلٹی کی اگر بات کریں تو انڈیا کے وار ہیڈز 130 سے 140، پاکستان کے نیوکلیئر وار ہیڈز 140 سے 150. اب ہم بات کرتے ہیں کاسٹ آف وار پہ. سب سے پہلے ایک کلپ دیکھیں جو انڈین اوریجنیٹڈ ہے، ایکچولی ان کے چینل کی ہے، کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کو پر ڈے کتنی کاسٹ آتی فی دن. اور اس میں ماڈرن وارفیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کنونشنل وارفیئر کے علاوہ بڑا کچھ شامل ہوتا ہے. اس میں ایمرجنسی سپلائیز کی ضرورت ہے، پروکیورمنٹ فرنٹ کے اوپر یا جہاں آپ کی فوج لڑ رہی ہے، فیول کی ضرورت ہے، سپلائی چین آپ کی ہونی چاہیے، پھر آپ کے جو مختلف ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے، اور یہ ساری بہت ساری انویزیبل کاسٹس. آئیے کلپ دیکھتے ہیں. Contemporary warfare is fundamentally more expensive, driven by the costs of real-time surveillance, high-precision drones, satellite-guided missile systems, cyber defense units, integrated air defense platforms, and rapid mobilization logistics. Taking this evolution into account, and based on global post-1990s wartime trends, it is reasonable to apply a 6 times multiplier to the Kargil-based daily cost estimate, resulting in a modern daily expense of about 420 crore per day for a limited conflict in today's environment. خواتین و حضرات، آپ نے کلپ ملاحظہ کی. انڈیا اپنی روبسٹ اکانومی، ایک اچھی اکانومی کی وجہ سے ایک حد تک، کافی حد تک اس خرچے کو سسٹین تو کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے حالات فرق ہیں. کس طرح فرق ہیں
یہ خود ہی ملاحظہ کیجیے. As of January 2025, Pakistan's total foreign exchange reserves stood at approximately $15.6 billion, and its external debt has exceeded $124 billion. Inflation continues to average around 16 to 18% year on year, and the country remains under the oversight of international lenders such as the IMF. خواتین و حضرات، آپ نے یہ بھی کلپ ملاحظہ کری. اب اگر ہم ایکچول فیکٹس کی بات کریں، جیسے انڈیا کا بتایا گیا کہ جی اتنے لاگت آئے گی، تو پاکستان میں کتنے لاگت آئے گی، بجائے اس کے کہ میں ویڈیو سے ہی آپ کو نکال کے بتاؤں، آپ ویڈیو کی کلپ خود ملاحظہ کیجیے. Any sustained pressured increase in military spending would require either steep domestic cuts or external borrowing, both of which carry high political and economic costs. Assuming that Pakistan engages at just 1/4 the scale of India's potential military operations, a ratio inferred from historical comparisons like Siachen and Kargil, the country would still be looking at a minimum spend of about 12,000. آپ نے یہ سارا ڈیٹا دیکھا بھی، اور ویڈیوز جو بالکل 100% میں نے ری چیک اور ری ویریفائی کی ان کو بھی ملاحظہ کیا. نیوکلیر ویپن پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بہت بڑا نیوکلیر ڈیٹرنٹ رہا ہے یہ، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر ہم نیوکلیر کیپیبلٹی کو استعمال کرنے پہ آئے تو معاملات بہت زیادہ تباہی کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے حد فیکٹرز ہیں جو انڈیا بھی دیکھے گا، پاکستان بھی دیکھے گا. ہم صرف اپنی مین پاور اسٹرینتھ، اپنی گلوبل پلیسنگ اور مختلف اجزاء کی وجہ سے یہ ڈیسیشن نہیں لے سکتے کہ ہاں ہم تو بڑے طاقت ہے، ہم تو بس اب جنگ کر دیں گے. اگر کرنی ہوتی تو انڈیا اب تک کیوں رکا ہوا تھا؟ اس کو کس بات کی رکاوٹ ہے؟ اس نے اب تک اٹیک کیوں نہیں کر دیا؟ یہ میرے نزدیک ایک ہائپ ہے کہ آؤ پلیز مجھے مناؤ. جیسے ہمارا اگر کوئی فرینڈ ہم کسی کو ناراض ہو جائیں، بلاک کریں 2-3 سوشل فورمز پہ، تو ایک آدھا فورم چھوڑ دیں گے کہ اچھا راستہ دیتے نا ہمیں مناؤ. کیوں انڈیا رکا ہوا ہے؟ کیونکہ اگر اٹیک ہوگا تو پاکستان کی جانب سے نہیں ہوگا تو انڈیا کی جانب سے ہوگا. یہ تجزیہ اور یہ کہ انڈیا کیوں نہیں اٹیک کر رہا، اور اس میں ہم آپ کو ایک انڈین انالسٹ جو ایک ریپیوٹیبل میگزین ہے انڈیا کی، ان کے ایڈیٹر، ان کا تجزیہ بھی سنائیں گے. اگلے پروگرام میں میرے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.